سر وہ جو ججوں پر آیا تھا دباؤ خط کے ذریعے، وہ خط اس وقت بات کریں گے. بات آپ کتنے منٹ باقی ہیں؟ سر ہمارے پاس ہیں آپ کرنا ہے تو اس پہ آپ گفتگو کر لیں. بات یہ ہے کہ میں گیا تھا وہاں پنجاب کے جو محتسب ہیں، صوبائی محتسب، ان کے پاس ان کے اعظم میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان خان بڑے دھڑلے کے افسر تھے ماشاءاللہ، اور پنجاب کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے. پھر سیکرٹری تھے داخلہ کے، عمران خان صاحب نے ان کو چنا اور ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے، اور وہ بھیجا جناب لاہور میں گڈ گورننس کے لیے بزدار صاحب کی حکومت میں، اور کہا آپ کو فری ہینڈ ہے اور آپ دیکھیں کرپشن کو ختم کر دیں اور گورننس کی مثال قائم کر دیں. تو یہاں آ گئے اور 5 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں ہوئے، اور انہوں نے اس وقت بھی ہمیں چائے پہ بلایا تھا. اب وہ ملاقات جو تھی آخری ملاقات ثابت ہوئی، اس کے بعد ان کو یہاں سے رخصت کر دیا گیا، اور پنجاب ویسے کا ویسا رہ گیا. آپ کی جو ملاقاتیں ہیں نا شامی صاحب بڑی ہلچل مچاتی ہیں. کیا کہانیاں ہیں، کوئی بیان کریں. اب عمران خان صاحب تو کانوں کے ایسے کچے ہیں کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں. اگر کوئی شخص ان کے کان میں جا کے یہ کہہ دے کہ یہ سلمان صاحب جو ہیں یہ تو فرشتے ہیں، تو 2 گھنٹے تک تو یہ راگ الاپتے رہیں گے، بھئی تو فرشتے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد کسی نے کہا ہلو یہ تو شیطان بن چکے تھے، بس وہ یقین کر لیں گے، تو پھر وہ یہ راگ الاپنے شروع کر دیں. بھئی ایسا اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا ہیرو، اتنا کانوں کا کچا، اللہ اکبر. سر یہی ماجرا جو ہے دیکھیں نا، وہ شیر افضل مروت کیا فرما رہے ہیں. اب ان کو بنانا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، نامزد کر دیا گیا. اس کے بعد جناب وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت کہ جی اندر سے پارٹی کے ہی لوگ ہیں جو جا کے دباؤ ڈالتے ہیں، وہی آپ کی بات کے کان بھرتے ہیں. جن پارٹی کے لیڈروں میں عقل ہے انہیں منت سماجت کی ہوگی کہ شیر افضل مروت کو تو انہوں نے بنانا نہیں ہے بھائی، اس کو تو آیا پبلک اکاؤنٹ بولن چائنا شاپ ہے، توڑ پھوڑ کرے گا، ہنگامہ کرے گا، پٹائی ہوگی اس کی. سعودی عرب والا سر معاملہ بیان دیکھیں نا کتنا. اس لیے شیر افضل مروت جو ہیں ان کو تو اپنی جگہ رکھیں، وہ بیچارے کیا کریں گے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ حامد خان کو، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حامد خان کا نام لے دیا. میں حیران تھا، وہ تو سینیٹر ہیں، وہ تو پبلک کمیٹی جو ہے اس میں تو اسمبلی کا ممبر جو ہے، قومی اسمبلی کا، وہ اس کا ہوگا نا. اب جو بھی ہو بڑا شیر افضل مروت سے تو ماشاءاللہ کوئی معتدل ہی ہوگا نا. تو پر ہاں اب وہ وفاقی جو صوبائی محتسب جی اب ان کے پاس گئے، وہ وہاں ہمارے عبد الباسط خان صاحب ہیں، وہ وفاقی محتسب کے بھی ساتھ کام کرتے رہے. پھر انشورنس کے مصطفیٰ ہیں جالبی صاحب، ان کے ساتھ رہے. اب وہ ان کے میڈیا ایڈوائزر ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے آگے بھئی چائے کی پیالی پی لیں، کافی کی پیالی پی لیں آ کے. ہم نے کہا بھئی پرانا تعلق ریوائیو ہو جائے گا. بھائی ان سے ملاقات ہوئی، پھر تاریخ کو یاد کرتے رہے. اب وہ کہتے ہیں جناب وہ کوئی شکایت ہو آپ کو، پولیس سے کوئی شکایت ہو، ریونیو کے محکمے سے ہو، سرکاری کسی محکمے سے ہو، A1050 نمبر ہے ہیلپ لائن، اس پہ کال کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی فریاد سنائیں. اس کے بعد وہ جانے اور پھر وہ لوگ جانے، وہ درخواست لے لیں گے، آن لائن بھی لے لیں گے، اور آئیے اس پہ ایپ کے ذریعے بھی ہوگا. پھر انہوں نے اب وہ دن رات لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے یعنی اب ان کی جب وہ آئے تھے تو شکایت جو تھی 2020 میں کوئی 12,142 شکایتیں، بالکل ٹھیک ہے، اور 275 ملین روپے حکومت کے خزانے سے لوگوں کو دلوائے گئے. اچھا ہاں، کسی کو پیمنٹ نہیں ہو رہی، کسی نے کام کیا ہوا ہے، کوئی زمین ایکوائر ہو گئی ہے، معاوضہ نہیں مل رہا، کسی نے قبضہ کیا سرکاری زمین پہ، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اب ہوتے ہوتے اب اعتماد یہ ہوا ہے کہ اب 2023 میں کتنے ہزاروں ان کی پہنچ گئی ہیں، 35,000 شکایات، اور 38 ارب دلوائے لوگوں کو، یا سرکاری زمینوں پہ قبضے اور لوگوں کو پیسے دلوائے جو سرکار کے ذمہ واجب الادا تھے. اچھا، ان کا جناب ہزاروں شکایتیں ہیں اور ان کو کوئی پینڈنگ نہیں ہے.
1% 2% جو ہے پینڈنگ ہوں گی اور ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور کمال ہے تو بڑا جناب کیونکہ بڑے دھڑلے کے افسر تھے, عمر گزری اور پھر بڑے اعلیٰ مناصب پہ فائز رہے, بیوروکریسی کی رگ رگ سے واقف ہیں اور بڑے اچھے. اور ایک تو آج مجھے بڑی خوش ہوئی, یہاں پہنچا ایک بورڈ لگا ہوا تھا, وہ کیا؟ یہاں نماز ظہر 1:15 بجے ادا کی جاتی ہے. اچھا, بس میں نے دیکھا ان کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا کی وہاں, صحیح, بہت خوشی ہوئی. سرکاری دفتروں میں تو اب اوپر جنرل ضیاء اللہ کے دور میں اس طرح کا کام ہوتا تھا, اب تو اس طرح بھی نہیں ہوتا. اب تو میرا خیال پتہ نہیں وقفہ ہوتا بھی نہیں, وقفہ بھی نہیں ہوتا, کیا ہوتا کہ نہیں, یا مطلب لنچ بریک تو اہتمام نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ جو ہیں محتسب, اب وہ کہتے ہیں جی قبرستانوں میں جو لوگوں کو تدفین نہیں ہوتی نا, یہ بھی تو آج مشکل پڑی ہوئی نا. ایک شخص فوت ہو گیا, قبرستان میں جگہ نہیں مل رہی, وہ سوسائٹی والے کہہ رہے ہیں یہ تو کرایہ دار ہے, مالک مکان کو دفن کریں گے ہم. اللہ, جو کہہ رہے ہیں وہاں بھی ہم دخل دیتے ہیں اور کسی کو اور پھر ان کے پاس توہین عدالت کے بھی اختیارات ہیں. اچھا, تو شناختی کارڈ دیکھتے ہیں نا سر, 1050 پر فون کریں, جیسے وہ آپ دیکھیں 15 پہ فون کرتے ہیں, ہاں جی بالکل, اسی طرح ان پہ کریں, یہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. محتسب جو ہے 1050 زبردست ماشاءاللہ. چلیں سر دیکھتے ہیں